ہوا ہے اور پھر ان کی مختلف ویڈیوز بھی آئے ہیں جو اس پہ تشدد کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے پھر اپنے علاقے میں احتجاج ریکارڈ کی اور مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا. پھر ملاقاتیں کی گورنر کے پی سے اور سیکرٹری اطلاعات پیپل پارٹی کے ساتھ ہم نے ملاقاتیں کی اور انہوں نے پھر آئی جی اور گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی آئی جی، ایس پی لڑکانہ، ڈی آئی جی لڑکانہ، ان سے رابطے کیے لیکن کوئی خاطر خواہ اس کی ریزلٹس نہیں آئی. پھر ہم نے ایک وفد کراچی بھیجی، ایک وفد ہم اسلام آباد آئے اور کراچی کے وفد نے پھر بلاول بھٹو کے گھر کے سامنے، بلاول ہاؤس کے سامنے احتجاج کی اور اس کے بعد پھر کنکوٹ کے روڈ کو جو مین جی ٹی روڈ ہے 2 دن اس کو بند کر دیا اور پھر وہاں کے لوکل جو وڈیرے ہیں اور جو رہنما ہے انہوں نے ضمانت دی کہ ہم 24 گھنٹوں میں خالد بیٹنی کو انشاءاللہ بازیاب کرائیں گے اور آپ کو دیں گے. لیکن وہ پھر اپنی بات سے مکر گئے اور پھر ہمارے جو بیٹنی مظاہرین تھے، ہمارے تقریباً 7-8 بسیں ایک دن گئی تھی، پھر دوبارہ کئی جو مظاہرین تھے ہم نے بھیجے تھے ادھر. پھر وہاں پہ سکر جو موٹر وے ہے، مین نیشنل ہائی وے اور جی ٹی روڈ جو سکر ہے اس کو دوبارہ بند کر دیا کل اور پورا دن وہ بند تھا. 2 بار پھر پولیس نے شیئرنگ کی اس پہ، لیکن جو مظاہرین تھے پرامن مظاہرین وہ ڈٹے رہے اور پیچھے نہیں ہٹے اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت پہ ہم نے خالد بیٹنی کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. پھر یہ جب شیئرنگ ہوئی تو ہم ایک تو ان شیئرنگ کی مذمت بھی کرتے ہیں کہ جو کچے کے ڈاکو کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، جو کچے کے ڈاکو گرفتار نہیں کر سکتے اور یہاں پہ پرامن مظاہرین پہ وہ گولیاں برسا رہے ہیں، تو ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رات 2 بجے سکر موٹر وے کو کھولنے کے لیے رینجرز کے جو وہاں پہ کرنل تھے اور ساتھ اس کی جو انتظامیہ تھی، ڈی آئی جی تھی لڑکانہ، وہ گئے اور انہوں نے ضمانت دی اور بالکل قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ان کو کہہ دیا کہ ہم انشاءاللہ کارروائی کریں گے. اور پھر وہ 5 دن مہلت مانگتے تھے لیکن ہمارے مظاہرین نے 24 گھنٹے اس پہ صلح ہوئی کہ بس 24 گھنٹے ہم دیں گے. 24 گھنٹے بعد پھر ہم دوبارہ اسی جگہ پہ احتجاج ابھی جاری ہے لیکن صرف روڈ کھول دیا. اگر دوبارہ نہیں وہ رہا کیا گیا تو پھر دوبارہ یہ جو مین نیشنل ہائی وے اس کو بند کرنا پڑے گا. تو بات یہ کہ پھر آج تو مہلت ہے، وہی 24 گھنٹے ملتوی ہے احتجاج. ہمارے فاٹا میں تقریباً ہر روز آپریشن ہوتے ہیں جو درعلم، بیا درعلم اور مختلف رائے نجات، رائے راست اور قسم کے ناموں سے سینکڑوں آپریشن ہوئے ہیں. اس طرح بلوچستان میں یہ جیٹ بمباروں کی بمبارمنٹ تقریباً معمول بن چکی ہے، سابقہ فاٹا میں معمول بن چکی ہے. لیکن یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں تقریباً کچھ کلومیٹر کے علاقے میں اس کو وہاں پہ پناہ ملی ہے. لگتا تو یہ کہ یا تو یہ ریاست کے اثاثے ہیں اور یا تو پھر کسی سیاسی پش پناہی ان کو حاصل ہے اور ان کو کچھ لوگ نہیں کہہ سکتے اور نہ سرکار ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے دنوں بٹاگرام سے 3 بندے اغوا کیے تھے، اغوا برائے تاوان کے. تو وہ 3 بندوں نے پھر 1-1 کروڑ روپے پورے گاؤں، پورے سٹی میں چندہ کر کے عورتوں نے زیورات بیچ کے وہی پیسے پورے کیے اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پھر ہم اگر ادھر سندھ آئیں گے تو ہم ان کو اغوا کر کے اس طرح پیسے لیں گے. تو یہ مسئلہ انتہائی سنگین ہے اور آئے روز یہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی ہیں اور ریاست کی ٹس سے مس نہیں ہوتی. اور افسوس کی بات ہے یہ ہے کہ جو فیڈرل حکومت ہے وہ بالکل سوئی ہوئی ہے. پیپل پارٹی کی حکومت جو سندھ میں ہے، جو انسانیت کے بالکل علمبردار ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ہولڈر بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ چند کلومیٹر کے فاصلے میں جو اغوا کار بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لسانیت کو ایک قسم کی فروغ دے رہی ہے اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ
لیکن مسئلہ آہستہ آہستہ اس طرح بڑھ رہا ہے کہ پھر کل سندھی اور پشتونوں اور اس طرح کوئی مسئلہ نہ بن جائے. تو ہم تمام سٹیک ہولڈر سے، وفاقی حکومت سے، سندھ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، فل فور ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. خالد بٹنی کے ساتھ جو دیگر 40 بندے ہیں، پچھلے دنوں 7 بچوں کو اغوا کیا تھا، ان سب کو بازیاب کرا کے ان کے خاندانوں پہ رحم کیا جائے اور یہ جو مظاہرین ہیں ان کو دلاسا دے کر جلد از جلد خالد بٹنی کو رہا کیا جائے. تھینک یو. خالد بٹنی کو اغوا کرنے والے کون ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ تو میں نے پہلے کہا ہے، کچے کے ڈاکو ہیں. کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ بالکل ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی. آپ نے کل ویڈیو دیکھی ہوگی، پورے بازار میں وہ گھوم رہے ہیں، اسلحے کے ساتھ پولیس کی وین بھی کڑی ہے، پولیس بھی ملی ہوئی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کی جو سندھ کی میڈیا ہے، جو وہاں پہ لوکل میڈیا ہے، وہ بالکل یہ پورے احتجاج کو کوریج بھی نہیں دے رہی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ نہ میڈیا کو کوریج دے رہی ہے، نہ انتظامیہ سپورٹ کر رہی ہے، اور پولیس تو اس طرح لگ رہے ہیں جس طرح کہ دن کو پولیس ہوتی ہے اور رات کو یہ ڈاکو کے ساتھ بیٹھ کے یہ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں. تو ہم ریاست سے پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں اور یہ سنگین مسئلہ ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ان کا حل بھی نکالنا چاہیے اور ان کے خلاف جلد از جلد آپریشن کیا جائے. لاڑکانہ ضلع ہے، لاڑکانہ کے ڈی آئی جی کے اندر آتا ہے. لاڑکانہ بٹو جو محترمہ بینظر بٹو کی آبائی گاؤں ہے، ذوالفقار علی بٹو کی وہ آبائی گاؤں ہے، وہاں پہ اس طرح کی وارداتیں ہونا تو ان کے لیے بہت، پیپل پارٹی کے لیے بالکل باعث شرم ہے، باعث افسوس ہے کہ وہ اپنے ناک کے نیچے ڈاکو کو بٹھا کے لوگوں کو اغوا کروا رہے ہیں. سیاسی پشت پناہی ان کو حاصل نہیں ہے، لوکل یا وہاں پہ سندھ کے وڈیروں کی یا دوسری پارٹیوں کی وہاں پہ جو ٹیکس ان کے ہیں، تو کیوں یہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ریاست کو چیلنج کر کے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، آئے روز لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں. کل 7 بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، 7 چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کیا ہوا ہے. 40 دیگر موضوعی افراد ہیں. پچھلے بٹاگرام کے 3 بندے تھے. ہمارے ٹانگ کے ایک اور میانی کو اغوا کیا تھا، وزیرستان کے ایک وزیر کو اغوا کیا تھا. ان سب سے تاوان لے کے آئے روز یہ وارداتیں کر رہے ہیں. تو یہ کئی ریاست اندھا ہے، سویا ہوا ہے. میں نے بذات خود رانا ثناء اللہ کو میسج ٹیکسٹ بھی کیے کہ بھائی آپ وزیر داخلہ ہیں، رینجرز کو کائنڈلی بتائیں کہ یہ ان کے خلاف ایکشن لیں. لیکن نہ رانا ثناء اللہ کچھ سن رہا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کچھ سن رہا ہے، نہ یہ جو ہمارے اپنے وزیر ہے، ہمارے حلقے کے مولانا صاحب کے صاحبزادہ ہمارے حلقے کا ایم بھی ہے، ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ ان کی نہیں آئی. تو ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور یہ جو لسانیت کو ہوا دے رہی ہے، یہ جو انسانیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو انجام تک پہنچانا. سیاسی رہنماؤں سے بات کی، مذاکرات کی، ہم نے ان کو رابطہ کیا، پھر ہم احتجاج پہ آ گئے بلاول ہاؤس، پھر ہم کورٹ پہ آ گئے، احتجاج کے لیے سطر آئی. ابھی پلان ڈی پھر یہ ہے کہ ہم نے پھر ان کے خلاف خود کارروائی کرنی پڑے گی. ہم خود بندوق اٹھا کے، ہمارے لوگ مجبور ہو گئے کہ اگر ریاست ایکشن نہیں لیتی، ریاست اس اتنی سخت ریاست میں نہیں ہے کہ یہ چند لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، تو پھر ہمارے لوگ خود اٹھ کھڑے ہو کے ہماری جو قوم ہے، بٹنی ہے، پھر مسعود ہے، وزیر ہے، جو فاٹا کے ہیں، سابقہ فاٹا خیبر پختونخوا کے جتنے اقوام ہیں، یہ پھر خود اٹھ کھڑے ہو کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ تو بہت بڑا فتنہ بن جائے گا. پھر تو ریاست کی اہمیت اور ضرورت ختم ہو جائے گی، پھر تو لوگ خود بندوق اٹھائیں گے. میرے خیال میں بے بس تو نہیں، بے حس ہے، کیونکہ جب حس ہوگی، جب احساس ہوگی تو بندہ اٹھ کھڑے ہوگا. ہم نے بار بار رانا ثناء اللہ کو، میں نے خود، میرے واٹس ایپ میں ہے، وہ مجھے جانتا بھی ہے، میں نے ان کو میسج بھی کیے ہوئے ہیں اور ان کو بتایا ہوا ہے کہ کائنڈلی رینجرز کو بتایا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہمارے مظاہرین نے کہا کہ ہم نے گورنر سندھ سے ٹائم لیا تھا، آئی جی اور وزیر اعلیٰ سے رابطہ کیا تھا، ان کی طرف سے زیرو وہ آئی ہے، ایکسپریشن آئی ہے یا اس طرف سے رسپانس آئی ہے. تو جب ایک بندہ بالکل محسوس نہ کر رہے ہو
کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پورے سکر موٹر وے جو مین ہب ہے میرے خیال میں سکر موٹر وے جو ہے نیشنل ہائی وے یہ کراچی کی بالکل شاہ رگ ہے. تو اگر وہ بند ہے پورا دن اور اس کو پھر بھی احساس نہیں ہو رہا تو بندہ کیا کہے. یہ تو بے ایسی کی سب سے بڑی علامت ہے.